ایک ایسا رہنما جو ہمارا بانی ہے اس ملک کا، جسے ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اس کے فرمودات کا ذکر ہمارے رہنما ہر تقریر میں، ہر سیاسی جلسے میں عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں اس سے تو نہیں ہم پوچھیں گے نا. قائد اعظم کی اگر کہ فرمودات پر عمل نہیں کیا یا ان کی تلقین جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کے اصولوں کو نہیں اپنایا، تو قائد اعظم سے سوال کریں گے یا اپنے آپ سے کریں گے؟ اپنے آپ سے، ان رہنماؤں سے. اپنے آپ سے. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ہم مسلمان ہیں نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، سب سے افضل دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے جو راستہ بتایا زندگی گزارنے کا وہ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان پہ. ہم عمل کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ہماری اپنی کوتاہی ہے. نہیں تو پھر جواب دینا. ہم جواب دیں. ہاں، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے نہیں سامنے جواب دینا چاہیے. بالکل. ہم اگر اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول کہاں کھڑے رہیں گے؟ اور دراصل تو دونوں اصول ایک ہی ہیں نا. ہاں نہیں، انہوں نے تو ضابطہ اخلاق اسی کو مانا، انہوں نے بھی وہی کہا نا، ضابطہ حیات اسی کو مانا. کبھی جو جھوٹ نہیں اسلام بولا. کی ٹرو اسپرٹ ہے اس کی عکاسی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے لین دین میں، اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں ٹرانسپیرنٹ ہوں. اور اگر آپ رہنما ہے تو آپ کا سب کچھ سامنے ہونا چاہیے. وقت کی پابندی کرو. یہ کیا ان کا ایک ڈرائیور ہے، اس کا بیان بڑا دلچسپ. ان کا ڈرائیور نے دلی میں ان سے کہا کہ میرے والد کا خط آیا ہے، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے کچھ پیسے دے دیجئے. گاڑی چلا رہا تھا. تو قائد اعظم نے کہا کہ ابھی چند روز پہلے تو 200 روپے تمہیں میں نے دیے ہیں. تو ہنس کے بولا جی وہ تو خرچ ہو گئے. انہوں نے کہا تم تو بالکل مسلمان ہو چکے ہو، کوئی تھوڑا تھوڑا ہندو بھی بنو، کوئی بچا کے بھی رکھو، خرچ نہ کرو اس طرح. تو ہم تو وہی کے وہی ہیں، جو کمایا خرچ اڑایا. آپ دیکھیے کہ ادھار لے کے پھر اڑا دیا. دنیا بھر میں جو لیجنڈز ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، نیلسن منڈیلا کی یاد مجھے آ گئی یہاں پہ کہ وہ کس قدر معترف تھے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے. 92 میں جب پاکستان تشریف لائے تو انیشل پلان آج میں پڑھا تھا کہ وہ اسلام آباد شاید انہوں نے لینڈ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کراچی. میں نے ان کی آخری آرامگاہ پہ پہنچنا ہے، سلام پیش کرنا ہے، سلامی عقیدت پیش کرنا، اور پھر نوٹ لکھا ان کے بارے میں بڑا شاندار. اس میں ان کی جو نسل پرستی کے خلاف جو قائد اعظم کے خیالات تھے ان کا اعتراف کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور مسئلہ فلسطین ہے، جی اس پہ جو اتنی کمٹمنٹ تھی ان کی، جتنے بیانات ہیں، مسلم لیگ کے ریزولوشنز ہیں، اسرائیل جو تھا اس کی تخلیق کی جا رہی تھی نا اس وقت، اس کو کس طرح انہوں نے دنیا میں اس کا ہنگامہ کیا ہے، خط لکھے ہیں امریکی صدر کو، برطانوی وزیر اعظم کو. تو بھارت وہ جا رہے گورنر جنرل جو ہیں، جناب گورنر جنرل، وہ کراچی سے ملیر جا رہے تھے. رستے میں پھاٹک آیا. اب پھاٹک بند کیا. وہ جو اے ڈی سی تھے، میں خیال جنرل گل حسن، بعد میں جنرل گل حسن بنے، وہ اے ڈی سی نیچے اترے. انہوں نے اس کو کہا گزرنے دو، کبھی یہ قائد اعظم ہے گاڑی میں، اور یہ پھاٹک کھول دو اگر دیر ہے گاڑی آنے میں. اس نے پھاٹک کھول دیا. پھر واپس آئے، پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں نے پھاٹک کیسے کھلوایا تم نے؟ اس کو بند کرے. گورنر جنرل کی گاڑی جو ہے وہ بھی ایسے گزرے. یہ وہ دن تھے. اور اب وہ دن تھے اب یہ کہ جناب فلاں وزیر صاحب کی گاڑی گزرنی ہے، کاروان گزرنا ہے، ٹریفک بند کر دیں. اور وقت عام شہری کھجل ہو رہے ہیں اشاروں. نہیں، وہ تو بند، ٹریفک بند کرو تو بات کی بات ہے نا. ابھی تو کوئی پہلے تو پھاٹک ہی بند نہ کرو نا. پھر اس کے بعد وہ جو میجر جنرل اکبر خان تھے رنگروٹ، میجر اکبر خان رنگروٹ، ایک تو تھے نا پنڈی سازش کے، نہیں وہ نہیں، ایک یہ رنگروٹ تھے، یہ بھرتی ہوئے تھے سپاہی. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اپنی جوانی کے زمانے میں. اصل میں سپاہی کو رنگروٹ کہا جاتا ہے. ہاں وہی سپاہی بھرتی ہوئے تھے نا. تو وہ دوسرے اکبر خان جو تھے پنڈی سازش کیس والے، جو بعد میں بھٹو صاحب کے پھر ایڈوائزر بھی بنے یا وزیر بنے، وہ جو اکبر خان رنگروٹ تھے، وہ ان سے میں نے انٹرویو کیا. ان بڑی کتابیں بھی لکھی. کیا پوچھا آپ نے؟ انہوں نے مجھے بتایا ایک واقعہ کہ جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تو قائد اعظم جو تھے وہاں آئے. تو قائد اعظم جب مقررہ وقت ہوا
اور تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو جو کرسیاں خالی تھیں انہوں نے اٹھوا دی. ہاں اٹھا لے. اور اس کے بعد وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان وہ لیٹ آئے اور کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو اپنی کرسی پیش کرے. یہ وقت کی پابندی کا حال تھا. اب آپ کو 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر جو ہے نا وہ معمول ہے. یہ تو باقی تو بات ہی چھوڑ دیں نا, صرف وقت کی بات کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ہم نے ایک ہجوم بن گئے ہیں.